أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج ہم 14ویں پارے کا خلاصہ سن رہے ہیں۔ 14ویں پارے کے آغاز میں سورۃ الحجر آ رہی ہے۔ دراصل 13ویں پارے کے بالکل آخر میں سورۃ الحجر کی صرف ایک آیت آئی تھی اور اس کے فوراً بعد پھر 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے 13ویں پارے کے آخر میں سورہ حجر کا تعارف ذکر نہیں کیا اور آج 14ویں پارے کے شروع میں سورہ حجر کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ الحجر جس کی ایک آیت صرف 13ویں پارے میں ہے، باقی سب وہ مکمل 14ویں پارے میں ہے۔ سورہ حجر، اس کا نام سورہ حجر اس لیے رکھا گیا کہ اصل میں یہ ایک وادی کا نام ہے، وادی حجر، جو کہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس وادی حجر میں قوم سمود رہتی تھی، جس کی طرف حضرت عاد علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو قوم سمود چونکہ وادی حجر میں رہتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ سورۃ الحجر یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 15 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 54 ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں حروف مقطعات آئے، الگ الگ کاٹ کاٹ کر جو حرف پڑھے جاتے ہیں اور جن کا ترجمہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں قرآن حکیم کی تعریف کی گئی اور اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا۔ جیسا کہ اس بات کا تذکرہ کئی بار ہوا کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ حجر کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن کفار ایک آرزو کریں گے۔ قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکیاں دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے اس دن کا ایمان اور اس دن ایمان قبول کرنے کی آرزو کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ہمیں بتایا کہ آج ان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو نعوذ باللہ یہ اس رسول کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور ایمان کی دعوت کا مقابلہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر یہ بات بھی بتائی کہ قرآن حکیم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی قوم کو ہوتی تھی، اسی قوم کی ذمہ داری ہوتی تھی جس قوم پر یہ کتاب نازل کی جاتی تھی۔ لیکن قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے اور قرآن مجید کا یہ معجزہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی کمی بیشی اور تحریف کے آج بھی محفوظ ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حفظ کرنا یعنی زبانی یاد کرنا آسان فرما دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اس سورت کی کئی آیات میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے جو اللہ تعالیٰ اپنے خالق، اپنے عظمت کی گواہی دینے کے بارے میں وہ دلائل پیش کیے۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں اور سمندروں، نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہی آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے۔
پھر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ رکھ دیے ہیں اور اس میں ہر مناسب چیز کو اگایا ہے۔ پھر آیت 22 میں فرمایا ہم ہی ہیں، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ہم ہی ہیں جس نے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلائی اور ہم ہی نے آسمان سے بارش برسائی اور ہم ہی تمہیں اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کس طرح تم دیکھو تو صحیح ان بادلوں کو کہ یہ ہوائیں، یہ بادل ہزاروں ٹن پانی اپنے اوپر اٹھائے پھرتے ہیں، پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اسے وہاں برسا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا یہ وہی ہوائیں ہیں جو درختوں میں پھل اگاتی ہیں، یہ وہی ہوائیں ہیں جو بارش کو پہنچاتی ہیں اور سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں مذکر جانور ہیں اور مؤنث جانور ہیں، وہ اپنے انہی چیزوں کو لے کر، اللہ کی قدرت کو لے کر زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہی ہوائیں ہیں جو ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا بتائی۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو سائنس بھی حل نہیں کر پاتی، لیکن اللہ نے انسان کو انبیاء علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کر کے قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ توحید کے اور قدرت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کا بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتایا کہ کس طرح بے جان مٹی سے اللہ نے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دی جو حرکت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، چلنے پھرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور جو اللہ نے یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا جو پیدا کی ہیں، ان کو مسخر کر کے اپنے کام میں لانے کی طاقت بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ یقیناً وہ اللہ بڑی قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے اس قصے میں غور کریں تو ہمیں ہر انسان کی پیدائش سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اسرار و حکمت یہ آدم کے اوپر کھول دیے، آدم کو تمام نام سکھائے اور آدم کو تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو تکریم اللہ تعالیٰ نے کی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ہمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں بتایا ہمیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، اس نے رب کی نافرمانی کی۔ اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا، تو نے اس آدم کو یہ مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، میں افضل ہوں۔ اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور اللہ کے نافرمانوں میں سے وہ شمار ہوا، چنانچہ اس سجدے کے انکار کی وجہ سے اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ یہی وہ انتقام کی آگ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت تک کی زندگی کی اس نے مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، اور یہ مہلت اسے جب دے دی گئی تو اس نے اولاد آدم کو گناہ کرنے کے لیے جو مانگی تھی۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شیطان جو ہے یہ اللہ کو خالق بھی کہتا تھا اور یہ اللہ کو رب بھی کہتا تھا۔ دیکھیے آیات میں خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کو خالق بھی سمجھتا تھا، اور یوں کہا آیت نمبر 39 جب آپ تلاوت کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے رب مجھے مہلت دے، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تو وہ رب بھی کہتا تھا شیطان اللہ کو۔ تو پھر اس انسان میں آخر کیا کمزوری تھی اس شیطان کے اندر، جب وہ اللہ کو خالق بھی کہتا تھا، اللہ کو رب بھی کہتا تھا، پھر اس کے اندر کمزوری کیا تھی؟ وہ کمزوری یہ تھی کہ وہ اللہ کو خالق تو سمجھتا تھا، اللہ کو اپنا رب تو سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا۔
آج اس انسان میں اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا؟ جب ہم ان آیات کی تلاوت کریں تو پھر ہمیں وہ فرق سمجھنا ہوگا کہ آج کے اس انسان میں اور اس شیطان میں کیا فرق ہے، کہ وہ شیطان بھی تو اللہ کو خالق سمجھتا تھا، رب کہتا تھا، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا، اور آج کا مسلمان بھی اگر وہ اللہ کو رب تو کہے، اللہ کو خالق تو مانے سمجھے، لیکن اس کی بات کو نہ مانے، تو ایسی صورت میں اس شیطان میں اور اس انسان میں کیا فرق ہوگا؟ لیکن آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شیطان نے جتنا بھی اس کے اندر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے انسانوں کو بہکانے کی، اس کو مہلت دی ہے کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکاتا رہے گا، لیکن آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، لیکن جو میرے بندے ہیں، جو مخلص ہیں، جن کو میں نے برگزیدہ بنایا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ البتہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ جو بیچارے بدبخت ہیں اور جن کی فطرت ہی بری ہے انسانوں کی، وہ شیطان کا اتباع کریں گے، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر ایک دروازے میں ان نہ ماننے والوں کی جماعتوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی انداز رکھا کہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی، اور دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی ذکر ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا جو امن و سلامتی کی جگہ ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہوگی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے، جیسے دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہے، اپنے دلوں میں بغض نہیں رکھتے تھے اللہ کو ماننے والے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بوجھ نہیں رکھے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت اور اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حجر میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں کو جمع کر دیا، اور بتایا کہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے ان کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر یوں کیا کہ وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو آئے تھے وہ نورانی فرشتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال عمر تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت 120 سال عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اہلیہ بھی بوڑھی تھی، بظاہر یہ بچے پیدا کرنے کی عمر بھی نہ تھی۔ اس وقت آ کر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح فرشتے آئے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو انہیں تعجب ہوا میاں بیوی کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بھی تعجب کا اظہار کیا، تو ان فرشتوں نے آیت نمبر 55 میں کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ ہمیں بڑھاپے میں بیٹا دیا جائے گا، یا جوانی دوبارہ واپس آئے گی، یا کسی اور عورت سے میں شادی کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ واضح خوشخبری سنائی کہ آپ ہی کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوگا، چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیات میں آیت نمبر 74 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ، اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ ہی لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیے۔
यही वो फरिश्ते थे जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई। यही फरिश्ते बाद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाते हैं और जाकर कहते हैं, ये जो बदबख्त लोग हैं आपकी कौम के, जो बड़े गलत गुनाह में मुब्तला हैं, आप अपने घर वालों को लेकर रात ही को इस बस्ती से निकल जाएं। चुनाचे क्योंकि आपकी बस्ती वाले गुनाहों की सरकशी में इतने आगे निकल गए हैं कि अल्लाह ताला ने इनके नापाक वजूद से जमीन को पाक करने का फैसला कर लिया है। चुनाचे आयत नंबर 74 का आपने मुताला किया कि आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सो इनको निकलते निकलते एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा और हमने इस शहर को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर बरसाए। आज भी वहाँ डेड सी मौजूद है, बुहैरा मुर्दार मौजूद है। अल्लाह ने दुनिया में इबरत का सामान ये बना के रख दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आयात में वादी हिजर के रहने वाले यानी कौम समूद यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया कि ये वादी हिजर जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह हिजर रखा गया। इस वादी हिजर में कौम समूद रहती थी और इनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी उन पर जुल्म और ज्यादती करते थे और शिर्क में मुब्तला थे, बुत परस्ती छोड़ने पर आमादा नहीं थे। इन्होंने मौजज़ात भी मांगे, अल्लाह ने वो मौजज़ात भी सालेह अलैहिस्सलाम को दिए। खास तौर पर वो मौजज़ा जिसका जिक्र इन आयात में हुआ कि पहाड़ी की चट्टान से ऊंटनी का पैदा होना, जो कई मौजज़ों का मजमुआ था। एक तो ये कि एक जिंदा ऊंटनी का चट्टान से निकलना और फिर निकलते ही उसकी विलादत का करीब होना। फिर तीसरी बात यह है कि उसकी जसामत बहुत बड़ी थी और फिर चौथी बात यह है कि इससे बहुत ज्यादा दूध हासिल होता था। लेकिन इन बदबख्तों ने, कौम सालेह ने, कौम समूद ने, इन बदबख्तों ने इस मौजज़े की कोई कदर न की और अल्लाह ताला ने जिक्र किया इन आयात में कि बजाय इसके कि वो इसे देखकर ईमान कबूल कर लेते, उन्होंने इस ऊंटनी को हलाक कर दिया। चुनाचे वादी हिजर वाले कौम समूद भी फिर अजाब के लपेट में आकर रहे। सूरह हिजर के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने कुरान की नेमत का जिक्र किया कि ये नेमत जिसे हासिल हो जाए, कुरान हकीम की जिसे नेमत हासिल हो जाए, उसे फिर मालदारों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सूरह हिजर के आखिरी आयात में ये हुक्म दिया कि आपकी तरफ जो हक नाजिल किया गया है उसे खोल कर बयान कर दीजिए। उसके बाद 14वें पारे में सूरह नहल का आगाज होता है। सूरह नहल ये तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से यानी कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से सूरत नंबर 16 है और नुज़ूली तरतीब के एतबार से ये 70 नंबर सूरत है। ये सूरह नहल मक्की सूरत है, हिजरत से पहले नाजिल हुई। इसमें कुल आयात 128 हैं और इसके कुल 16 रुकू हैं। इस सूरत का नाम रिवायात में सूरह नियाम भी आया है। नियाम नेमत की जमा, क्योंकि आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया। इस सूरत में एक तो अल्लाह की नेमतों का जिक्र है और फिर आयत नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया सूरह नहल की, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करोगे तो तुम उसको शुमार नहीं कर सकोगे। इस सूरत का नाम सूरह नहल जो रखा गया, असल में अरबी में नहल शहद की मक्खी को कहते हैं। इस सूरत में शहद की मक्खी का जिक्र आया आयत नंबर 68 में और आयत नंबर 69 में, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह नहल रखा गया। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर समझाया शहद की मक्खी का जिक्र करते हुए कि शहद की मक्खी भी आम मक्खियों जैसी एक मक्खी है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है। इस तरह जिंदगी गुजारती है कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। तो शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह ताला ने इन आयात में समझाया कि अल्लाह ताला ने जिस तरह उस मक्खी को कहा कि छत्ता इस तरह बनाना है कि तुम इस तरह ऊंची जगहों में छत्ता बनाना, पहाड़ों में जाकर, या उसमें और जिम्मेदारियां भी तकसीम कर दी। और फिर ऐसी सूरत में
اگر یہ انسان اس شہد کی مکھی اور اس کے اندر شہد بنانے کے پورے عمل کا انسان مطالعہ کرے تو اس کا ہر عمل بڑا عجیب ہے. ان کے بنائے ہوئے جو چھتے ہوتے ہیں اس میں سے تقریباً 20,000 سے 30,000 خانے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، اور یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، 6 کنارے والے، 6 کونوں والے. اور اس میں آپ باریک سے باریک کوئی خوردبین لے کر بھی آپ جب اس کا تجزیہ کریں ان چھتے کے بارے میں تو یہ 6 خانوں والے گھر، 20-30 ہزار گھر یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں ذرا برابر فرق نہیں ہوتا. پھر شہد کے چھتے کو آپ دیکھیں کہ اس میں شہد جمع کرنے کا پورا گودام ہوتا ہے، اسی میں یہ مکھیاں بچے جنتی ہیں اور اسی میں ان کا یہ فضلہ اکٹھا ہوتا ہے. پھر ہزاروں مکھیوں کے اوپر ایک ملکہ ہوتی ہے، یعصوب جس کا نام ہوتا ہے. اس چھوٹی سی ملکہ کو اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کا حکم مان کر ساری ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں. پھر چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے انجام فرائض دیتی ہے اور بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، بعض چھوٹے بچے مکھیوں کے جو ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں، اور بعض مکھیاں چھتے کی تعمیر میں لگی رہتی ہیں. اور پھر ایسی صورت میں یہ ساری مکھیاں تلاش جستجو کر کے شہد کی موجودگی کا پتہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ دیکھو تم رس چوس کر آؤ، تو یہ اسی پر عمل کرتی ہیں. اور پھر جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہیں اس پر ایک خاص قسم کا نشان چھوڑ کر آتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی جو مکھی ہو وہ غلطی سے بھی اس پر نہ بیٹھے. لیکن عجیب بات ہے کہ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا زہریلا مواد لے کر چھتے پر آئے تو جو چیکنگ پر مامور ہوتی ہیں وہ مکھیاں وہ باہر ہی روک لیتی ہیں اور اسے اس جرم کی سزا پر اس مکھی کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اے انسان تو مکھی سے عبرت حاصل کر لے کہ یہ کس طرح ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہے. اور آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، وحی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وحی الہی کا انکار یہ مشرک کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا سلسلہ ارشاد فرمایا اور آیت نمبر 18 اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا سلسلہ شروع کیا. ایک نعمت اللہ نے یہ بتائی کہ اسی اللہ نے زمین کو فرش بنایا. دوسری نعمت اللہ نے یہ بتائی کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا. تیسری نعمت یہ بتائی کہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا. ان آیات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 10 نعمتوں کا ذکر کیا. ایک زمین کو فرش بنانا، دوسرا آسمان کو چھت بنانا، تیسرا انسان کو پیدا کرنا، چوتھے اللہ نے بتایا کہ جو چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے جانور، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ اس میں مختلف منافع بھی ہیں اور تم اس میں سے گوشت کا بھی اٹھاتے ہو اور اس سے تم بال برداری کا بھی کام لیتے ہو. اور پانچویں خوبی اللہ نے نعمتوں کی بتائی کہ یہ گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان سے تم بوجھ اٹھانے کا کام لیتے ہو اور یہ تمہارے لیے رونق اور زینت بھی ہے. چھٹی نعمت اللہ نے ان آیات میں بتائی کہ وہی اللہ ہے جو بارش برساتا ہے. ساتویں نعمت اللہ نے بتائی کہ پھر اسی بارش سے اللہ تعالیٰ زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سے میوے پیدا کرتا ہے. وہی اللہ ان سے غلے بھی پیدا کرتا ہے. پھر آٹھویں نعمت اللہ نے بتائی کہ رات اور دن، سورج اور چاند، اسی نے سب جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ سب اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھی ہیں. نویں چیز اللہ نے بتائی کہ یہ انسان دریاؤں میں سے، سمندروں میں سے تازہ گوشت اور زیور حاصل کرتا ہے. یہ موتی، یہ جواہرات اور مچھلی کا تازہ گوشت، یہ دریاؤں میں سے جو انسان کو ملتا ہے یہ اللہ ہی تو مہیا کرتا ہے. پھر 10ویں چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها.
پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب یہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو شکر کیسے ادا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو شکر کا طریقہ بھی بتایا کہ یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتا رہے، تو یہی شکر کا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم احکامات بھی انسان کو دیے، وہ احکامات جن کا زندگی کے اور معاشرے سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ ایک جامع ترین آیت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نحل کے اندر ہمیں عطا فرمائی کہ یہ سورہ نحل میں آیت نمبر 90 ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے ہر خطیب جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے، آپ بھی جمعے کے خطبے میں وہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ وہ آیت ہے جسے ولید ابن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے روکا۔ 3 باتوں کا جن کا حکم دیا، ایک عدل، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا۔ نمبر 1 فحشاء، بے حیائی سے، ہر بری بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ نمبر 2 منکر، ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ اور نمبر 3 بغی، یعنی حد سے تجاوز کرنا، تکبر ہے، ظلم ہے، حسد ہے، ان چیزوں سے منع جس سے کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان سرکشی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت نہ کرے۔ دراصل انسان کی یہی تو زندگی ہے جس میں انسان عدل کو بجا لائے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل و انصاف رکھے، اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنوں اور پرایوں کے ساتھ بھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی۔ اور پھر احسان جہاں تک ہے، یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سکھایا کہ اپنا اچھا سلوک یہ ہر انسان کے ساتھ بھی رکھے، جانوروں کے ساتھ بھی رکھے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس صورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر خالص توحید پر جمے رہے اور ان کی ملت کا اتباع کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اور اس بات پر بھی حکم دیا کہ اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں۔ چنانچہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ مصیبتیں آنے پر صبر کرنے ہی کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں، آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو آپ کو تکالیف پہنچتی ہیں یا آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے آخر میں، جہاں یہ سورہ نحل کا اختتام ہو رہا ہے اور 14ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے، 15ویں پارے سے نئی صورت ہوگی، نیا پارا ہوگا، لیکن اس 14ویں پارے کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا، تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک دین پہنچانا، اگر یہ بات نہ مانے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ دعا تو کریں ان کے لیے، لیکن اپنے آپ کو تنگ دل نہ ہونے دیں اور صبر سے کام لیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ ہی بہترین انجام دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو جو احکامات دیے، جس سے انسان کو پوری اس صورت کا خلاصہ اور اس پوری صورت کے احکامات انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا، آیت نمبر 137 میں، آیت نمبر 138 میں کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ صبر کیجئے، غمگین نہ ہوں، تنگ دل نہ ہوں۔ اور پھر وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے
قیامت تک آنے والے انسانوں سے بھی کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو ان میں سے احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔